يا ربي شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ایک بیل آئیکن بٹن ہے، اس کو دبانا مت بھولیے، کیونکہ جب تک آپ اس کو نہیں دبائیں گے ہماری ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں نہیں پہنچیں گی۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ وظیفہ نماز کن فیکون کے نام سے مشہور ہے، جو میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت کو پوری کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد امر کن فیکون کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ نے چینل پر میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے، مگر اس میں بہت سے اشکال تھے۔ جو لوگ یہ اشکال جو ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ ویڈیو شروع سے دیکھیں، کیونکہ وظیفہ اس دفعہ میں اینڈ میں ذکر کروں گی۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں وہ آپ کے ذہن میں وہ سوالات جو ہیں وہ نہ آئیں اور آپ کو وظیفے کی مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے تو آپ کو ویڈیو پوری دیکھنا ہوگی، اور اگر آپ صرف وظیفہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اینڈ میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وظیفہ اس دفعہ میں اینڈ میں ذکر کروں گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت اسی روز نماز سے فارغ ہونے سے پہلے، یعنی سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری کر دیں گے۔ اور سب سے پہلے وظیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وظیفے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل، کسی بھی آیت کو، کسی بھی اسم کو ایک خاص تعداد میں، ایک خاص وقت میں ادا کرنے کو وظیفہ کہتے ہیں۔ اور یہ ایک نفلی عبادت ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں۔ یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کو ایک خاص طریقہ سے راضی کرنا، ایک خاص طریقے سے اپنے رب سے مدد مانگنے کو وہ جو ہے وہ نفلی عبادت کہتے ہیں۔ تو اس میں اس وظیفہ کو نماز کن فیکون کا نام جو ہے وہ یہ اکابرین نے دیا ہے۔ اس کو نماز کن فیکون جو ہے وہ اکابرین نے اس کا نام رکھا ہے، اس کے تاثیر کی وجہ سے، اس کے اثر کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک ایسا اثر رکھتی ہے کہ آپ کی حاجت اسی طرح سے قبول ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا امر کن فیکون ہو، کیونکہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً امر کن فیکون فرما دیتے ہیں، آپ کی حاجت اللہ کے حکم سے فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے۔ اس وظیفہ کو جب میں نے پہلے دیا تو اس میں تقریباً 5000 کے قریب کومنٹس تھی، ان بے تحاشا لائکس تھے، اور تمام لوگوں نے قریباً تمام لوگوں نے جو ہے وہ اس کے ماشاءاللہ سے پازیٹیو رسپانس اس کو دیا، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس کے فیوز و برکات سے اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ سے پورا کروایا۔ اس وظیفہ کی نماز کا جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے، میں نے جو ذکر کیا ہے، اس میں جتنی بھی قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ نفلی نماز میں جو ذکر کی گئی ہیں، نفلی نماز مطلب نماز کن فیکون میں جتنی بھی آیات جو ہے ہر رکعت میں 4 رکعت میں نے نفل پڑھنے کا جو ہے وہ بتایا تھا، اس میں تمام آیات جو اس میں جو تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ تمام نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے والی آیات ہیں۔ اور اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی بری بات جو ہے وہ اس میں، کہ اگر ہم وہ آیات جس میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ سے مانگیں ایک نفلی نماز کے ذریعے سے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بری بات ہوگی، کیونکہ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی تھی تو وہ قرآن پاک کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ تو یہ وہی ذریعہ ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے اگر ہم مدد مانگ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ نفلی عبادت کسی بھی طرح سے جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے۔ تو ان کو ایک مخصوص وقت میں پڑھ کر نفلی نماز میں ان کی تلاوت کر کے اگر اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرنے پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی مدد فرماتے ہیں تو وہ ایک نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر آپ کی مدد فرماتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بھی بری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور اس کے علاوہ پارہ نمبر 2 میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 تا 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بس میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں اور درخواست کرنے والے کی درخواست کو قبول کر لیتا ہوں۔ جو بھی وہ میرے حضور عرضی کرتا ہے میں اس کی
وہ عرضی قبول کرتا ہوں، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ میرے احکام قبول کیا کریں اور مجھ پر یقین اور امید رکھیں۔ یہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 185 تا 86 کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور یہ آیات جو ذکر کی ہیں، جن کا ترجمہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، یہ آیات نفلی عبادت، نفلی نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی طرف استدلال کرتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قید کے ساتھ نہیں فرمایا کہ مجھے کس طرح سے پکاریں، کسی بھی طرح سے پکار سکتے ہیں۔ نفلی عبادات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہنا ہو سکتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی جو ہے وہ اس وظیفہ میں کسی بھی قسم کا کوئی اشکال پایا جانا چاہیے، کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس میں کہا کہ یہ کس حدیث سے منقول ہے۔ نفلی عبادات کے لیے کوئی حدیث نہیں ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادات ساری رات کرتے تھے، صحابہ کرام ساری رات کھڑے رہتے تھے نفلی عبادات کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب سے مدد مانگنے کے لیے۔ تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نفلی عبادات کرنے کے لیے ہم ایک مخصوص طریقے کو اپنانے کے لیے، ایک مخصوص طریقے سے اللہ کی مدد چاہنے میں کسی بھی قسم کی کوئی دلیل جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو، کیونکہ نفلی عبادت تو ہوتا ہی خاص طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کو ہی کہتے ہیں۔ تو اس میں میرا مقصد تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ میں وہ وظائف آپ کی خدمت میں لے کے آؤں جس کا تعلق قرآن پاک سے ہو، جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہوں۔ میں ہمیشہ ایسے ہی وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، اور میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اوروں کے دروں پر مت جائیں، شرک نہ کریں اللہ کی ذات سے۔ لوگ کسی دوسرے دروں پر جائیں کہ پیروں فقیروں کے پاس جائیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ میں براہ راست ان کو ایسا کوئی عمل بتاؤں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے وہ مدد مانگے۔ تو میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑوں۔ تو جو طریقہ کار میں نے نفلی نماز کا جو ہے وہ اس میں بتایا تھا، وہ میں آپ کو جو ہے وہ دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ جو طریقہ کار اس میں بتایا گیا تھا نفلی عبادت یعنی نماز کن فیکون کو پڑھنے کا، جو طریقہ کار میں نے ویڈیو میں بتایا تھا، وہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ وظیفہ نماز کن فیکون کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اس کو کن فیکون اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو جس کام کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، تو اللہ کے حکم سے آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے وہ کام کرنے کا کہیں اور اللہ تعالیٰ فرما دے کن فیکون، بس وہ ہو جائے گا۔ یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ یہ وظیفہ کسی بھی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے پورا کروانے کے لیے، کوئی بھی آپ پر مصیبت وغیرہ ہو، کوئی بھی آپ کو مہم درپیش ہو، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی مجرب اور 100% کام کرنے والا وظیفہ ہے، کیونکہ یہ میرا خود کا بھی آزمودہ ہے۔ میں نے بھی اس کو الحمدللہ جتنی مرتبہ بھی کیا ہے، اللہ کے حکم سے میرا تو کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی میں واضح طور پر آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ کہ سب سے پہلے آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو وہ جمعرات کا دن ہونا چاہیے۔ جمعرات کا دن سے مراد کہ جس رات آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ دن جمعرات کا ہو، اگلی جو صبح ہوگی وہ جمعے کی ہوگی، یعنی اگلی صبح جو ہے وہ جمعہ اگلی صبح ہوگا، رات جمعرات کی ہوگی جس کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ اس رات آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کیونکہ وہ قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات آپ نے غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ اس کے بعد 4 رکعت نفل نماز آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ آیت کیا ہے؟ افوض امری الی اللہ۔ آیت افوض امری الی اللہ، اس کو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، الا الی اللہ تسیر الامور، الا الی اللہ تسیر الامور۔ اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب پڑھنی ہے۔ اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھنی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے۔
بیٹھ جانا ہے، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھنا ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے غفرانک ربنا و الیک المصیر، غفرانک ربنا و الیک المصیر پڑھنا ہے۔ پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ عاملان کامل کا تجربہ ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس حاجت کو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اپنے امر کن فیکون سے پورا فرما دیں گے، اور جس حاجت کے لیے آپ نے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، ان لوگوں تک شیئر کریں جس کو اس ویڈیو میں کوئی اشکال تھا یا جو لوگ نہیں جانتے ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اور اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ہمیں کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔